صلوات بآواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشکر، نحمده ولا آلائہ کما نحمده ولا بلائہ، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا، مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومن عاقبهم الأجمعين من يوم لدعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ صلوات بآواز بلند۔ معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے کینہ اور نفاق دونوں دور ہو جاتے ہیں۔ دوسری اور اہم گزارش یہ ہے کہ اس تفرقے کے دور میں علی والوں کے درمیان اتنے فاصلے اچھے نہیں لگتے، تھوڑا تو وجہ صلوات پڑھتے ہوئے اگر قریب قریب آ جائیے تو مجلس کی روحانیت میں ایک اضافہ ہو۔ مجلس اعزا بسلسلہ تذکرہ شہادت سید الساجدین زین العابدین امام علی ابن الحسین علیہ السلام منعقد ہے، اور میں نے آپ کے سامنے کلام مجید سے جس آیہ وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ 21ویں سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت ہے۔ آیت کا نشان 73، ارشاد ہے 4 بڑے نبیوں بلکہ رسولوں کا تذکرہ کر کے کائنات کا مالک ان کے بارے میں ان کی نشانیوں میں ایک چیز بتا رہا ہے، اور گفتگو میں یہ بھی بتایا کہ ہم نے انہیں وحی کر کے کچھ چیزوں کے آداب سکھائے۔ انبیاء کے نام محفوظ کیجئے گا، ایک حضرت لوط نبی اللہ علیہ السلام، دوسرے حضرت یعقوب نبی اللہ علیہ السلام، تیسرے حضرت ابراہیم نبی اللہ خلیل اللہ علیہ السلام، اور تیسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ 4 نبیوں کا، اور ایسے نبی جو صرف نبی نہیں ہیں رسول بھی ہیں۔ حضرت اسحاق صرف نبی نہیں ہے رسول، حضرت یعقوب صرف نبی نہیں ہے رسول، حضرت لوط علیہ السلام نبی اللہ صرف نبی نہیں ہے رسول بھی ہیں، اور حضرت ابراہیم کا تو کیا ہی کہنا، کیا میرے نبی کے بعد حضرت ابراہیم کی کوئی مثال ہی 1.25 لاکھ انبیاء میں موجود نہیں ہے،
معمار کعبہ بھی ہیں، خلیل خدا بھی ہیں۔ جملہ کہتا ہوں شاید آپ تک پہنچ جائے، انسانیت کے پہلے امام بھی ہیں۔ اتنے انبیاء کا تذکرہ کر کے ایسا نبی جو شجرۃ الانبیاء ہے، ایسا نبی جو صاحب ملت ہے، ایسا نبی جس کے نام رکھنے پر مسلمانوں کو مسلمان کہا گیا۔ آیت قرآن میں رکھی ہوئی ہے سورہ مبارکہ انبیاء میں، ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم کی ملت ہے، سماکم المسلمین، اور اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تو 4 بڑے نبی ہیں، نام یاد رکھیے گا، بار بار دوہرا اس لیے رہا ہوں تاکہ نوجوان بھائیوں تک محفوظ ہو جائیں۔ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت لوط اور حضرت ابراہیم، یہ 4 بڑے نبی، اور پروردگار اس کے بعد کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام قرار دیا، پیشوا قرار دیا، یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ ترجمہ جتنی آسانی سے آپ محفوظ کریں گے اگلی منزلیں اتنی آسان ہے۔ میں نے کیا عرض کیا کہ یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، ہم نے انہیں امام بنایا ہے، یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور پھر جب ہم نے انہیں امام قرار دیا، پیشوا قرار دیا، ہادی قرار دیا، تو پھر ہم نے وحی کی کس کے بارے میں؟ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ، تمام خیر والے عمل کی وحی کی۔ نہیں، بات ابھی بھی پہنچی نہیں، آپ کی دبتی ہوئی آوازیں بتا رہی ہیں کہ جملہ ابھی پہنچا نہیں۔ ہم نے جتنا خیر والا عمل تھا اس سب کی وحی ان 4 بڑے نبیوں اور رسولوں کو کر دی۔ تو میں لفظ بدل کے کہہ دیتا ہوں شاید جملہ میرے دوستوں تک پہنچ جائے، اور وہ لفظ یہ ہے، اللہ یہ کہہ رہا ان 4 بڑے نبیوں کو ہم نے خیر والے عمل کی وحی کی، تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے خیر عمل کی وحی کی ہے۔ اللہ نے اپنے ان 4 بڑے نبیوں کو خیر عمل کی وحی کی، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے ابراہیم، لوط، اسحاق، یعقوب، یہ یاد رکھنا کہ ہم تمہیں امام تو بنا رہے ہیں مگر خیر العمل یاد رہے۔ کہ دیکھیے اس مقتدر مجلسی مجمع کو، بیدار مجلسی مجمع کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حی علی خیر العمل آپ کی اذانوں کا جز ہے، اور 5 وقت نہیں تو 3 وقت آپ سنتے ہی ہیں اور 5 وقت پڑھتے بھی ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل۔ تھوڑی سی مدد کریں گے تو منزل آسان ہو جائے گی۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ آؤ عمل خیر کی طرف، اعلان یہ کیا جا رہا ہے ایسے عمل کی طرف آؤ جو سب سے زیادہ خیر اور بہتر ہے۔ جانتے ہیں اس اعلان کا آغاز کب ہوا؟ 10 ہجری میں حضرت سلمان نے آذان دی تو علماء اہل سنت میں صاحب کتاب الثلاثہ، کتاب مصر میں جامع ازہر میں اس کا خطی اور قلمی نسخہ موجود ہے، اور کئی مرتبہ سعودی عرب سے اور لبنان سے چھپ چکی ہے۔ آنے والوں نے نبی سے آ کے کہا یا رسول اللہ آج تو سلمان نے کوئی نئی ہی اذان دے دی ہے۔ عجیب روایت اور بڑی ذمہ داری سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور جو افراد مسلسل سنتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آنکھ سے دیکھ کے پڑھنے کا عادی ہوں، کان سے سن کے نہیں۔ آنے والوں نے نبی سے یہ کہا آج سلمان نے بڑی نئی اذان دی ہے۔ نبی نے کہا اچھا بھائی وہ نئی اذان کیا ہے؟ نبی نے کہا وہ نئی اذان کیا ہے؟ تو کہا سرکار اذان تو وہی ہے، ایک کلمہ ہے جس کا اضافہ سلمان نے آج اذان میں کیا ہے، ایک کلمہ ہے جس کا اضافہ آج سلمان نے کیا ہے۔ کہنے لگے بھائی وہ کون سا کلمہ ہے؟ کہ سلمان ہی سے پوچھ لیجئے، کہ سلمان کو بلاؤ۔ سلمان آئے تو کہنے لگے سلمان یہ کہہ رہے ہیں، کاش کہ جملہ اب تک پہنچ جائے، سلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے آذان میں اپنی جانب سے اضافہ کیا ہے۔ کہ یا رسول اللہ کیا اضافہ کیا؟ کہ میں نے کہا تھا حی علی خیر العمل، آؤ عمل خیر کی طرف، کہ سلمان اپنی طرف سے کیا ہے، کہ سرکار ان کا
اندازہ کمزور ہے. کچھ دن پہلے خم کے میدان میں آپ نے بلال سے یہی اذان دلوائی اور بلال نے کہا حی علی خیر العمل. سب مل کے مولا کا نام لیں. توجہ کیجیے گا, آ رہا ہوں آیت تک واپس. بلال سے آپ نے آذان دلوائی اور بلال سے کہا بلال کہو حی علی خیر العمل. اب تھوڑی سی مدد آپ میری کر دیجئے. یہ غدیر خم میں رسول نے کون سی نماز پڑھوائی تھی؟ سورج سوا نیزے پہ تھا لیکن مصلی نہیں بچھے, منبر لگایا گیا اور کسی کو بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا. نبی نے کسی ایک روایت میں بھی شیعہ سنی کتابوں میں یہ موجود نہیں ہے کہ نبی نے اذان بھی ایسی. بلال جو آگے چلے گئے ہیں واپس بلاؤ, جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو. اور اس کے بعد حضرت بلال مؤذن رسول نے آذان دے کے کہا حی علی خیر العمل, آؤ عمل خیر کی طرف. تو مصلی تو نہیں بچھوایا, پہلانے کا منبر بنوایا. اعلان کروں میں کہ اسد علی زیدی صاحب خطاب کریں گے اور منبر پہ بیٹھا ملے کوئی اور, تو یہ اعلان کے بعد دھوکہ ہے. 5 وقت میں اعلان کروں حی علی خیر العمل اور علی ہی نہ ملے, یہ اذان نہیں دھوکہ ہے. یہ دھوکہ ہے. آپ کہیں گے دیش خطابت میں کہہ دیا, میں نے نہیں کہا. آنا ہوں آیت کے ترجمے تک واپس, مگر یہ جملہ کہا ہے تو روایت کا ایک جملہ آپ کے حوالے کر کے جاؤں گا. صاحب فضائل ابن شادان نے لکھا, 5ویں صدی ہجری کی کتاب فضائل ابن شادان, لکھنے والے شادان بن جبرائیل امی. نبی کی بزم میں سامنے علی بیٹھے ہیں, ایسے میں توجہ رکھیے گا, ایسے میں 4 برس کے حسین دروازے سے دوڑتے ہوئے آئے. ایک مومن بیدار ہو جائے, جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ایسے میں 4 برس کے حسین دوڑتے ہوئے آئے اور آ کے نبی کی آغوش میں بیٹھ گئے. علی نے نبی کو دیکھ کے یہ پوچھا, یا رسول اللہ کیا میرے حسین سے محبت کرتے ہیں؟ پریشان ہو کے نہیں سننا میرے نوجوان بھائیوں, کیا حسین سے محبت کرتے ہیں؟ کہ بالکل کرتے ہیں. وہ عضو من اعضائی, حسین میرے اعضاء میں سے ایک عضو ہے. حسین میرے دل کی ٹھنڈک ہے, میری آنکھوں کا نور ہے. کہ سرکار توجہ, سرکار یہ بتائیے کہ پھر حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا مجھ سے؟ میں نے تو بہت آسانی سے کہہ دیا اور آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا. حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا مجھ سے؟ دیکھیے یہ مفاخرے اگر کتابوں میں دیکھے یا کسی سے سنے مجلس میں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آل محمد میں تقابل ہو رہا ہے. ایک دوسرے کی فضیلتیں بتانے کے لیے. اچھا یہ بھی یاد دلا دوں کہ وبا میں ہاتھ ملانا منع ہے, ہاتھ اٹھانا منع نہیں ہے. ابھی تو غدیر کا تذکرہ سنا آپ نے, آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ خطیب کی تائید نہیں غدیر کی تائید ہوتے ہیں. اس نعرے پہ تو گفتگو آگے نہیں بڑھے گی. یا توجہ کیجئے گا, علی آئے کیا کہہ رہا ہے, یا رسول اللہ حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں مجھ سے. اب نبی کچھ نہیں بولے, ایک جملہ سنانا ہے صرف آپ کو. نبی کچھ نہیں بولے. 4 برس کے حسین اٹھے, بابا کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہنے لگے بابا جو عزت و شرف میں زیادہ ہے اسی سے محبت کرتے ہوں گے.
میں نے آپ کو دے دیا. جو عزت و شرف و منزلت میں زیادہ ہے اسی سے نانا زیادہ محبت کرتے ہیں. تو پلٹ کے کہنے لگے تو فاخروں میں یا حسین میرے سامنے فخر کر رہے ہو. واقعہ آپ کا سنا ہوا صرف ایک جملہ سنانا ہے تو فاخروں میں یا حسین میرے سامنے فخر کر رہے ہو. مسکرا کے کہنے لگے ان شئتا اگر آپ چاہیں تو ان شئتا اگر آپ چاہیں تو کہا اچھا تو پھر اپنے فضائل سناؤ. کہنے لگے فبدا انتا آپ بڑے ہیں آپ آغاز کیجئے. علی نے فضیلتیں پڑھنی شروع کی. اگر صرف وہ فضیلتیں پڑھتا رہوں تو باقی کی ساری تقریر اسی میں گزر جائے گی. عربی کتاب کے 4.5 صفحے ہیں جہاں علی اپنی فضیلتیں گنواتے رہے. حسین میں وہ ہوں جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی. حسین میں وہ ہوں جس نے 2 نیزوں سے حملہ کیا. حسین میں وہ ہوں جس نے 2 قبلوں پہ نماز پڑھی. حسین میں وہ ہوں جس نے 2 ہجرتیں کی. حسین میں وہ ہوں جس کا قصیدہ پڑھتا ہوا جبرائیل آیا. حسین میں وہ ہوں جو نبی کی ہجرت پہ سو گیا. حسین میں وہ ہوں جس نے کعبے کو کعبہ بنایا. حسین میں وہ ہوں جو نبی کا نفس ہے. حسین میں وہ ہوں جو اللہ کے دشمنوں پہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ جانے علی کے تیور بدلے. سننے والے نبی, فضیلت سنانے والے علی. جملہ کہہ رہا ہوں جملے کی قدر کیجیے گا. فضیلت سنانے والے علی, سننے والے نبی, داد دینے والے حسین. جب تک سارے ہاتھ بلند نہیں ہوں گے گفتگو کا لطف نہیں آئے گا. یاد فضیلت سنانے والے علی, سننے والے نبی, فضیلت سنا رہے ہیں علی. میں وہ ہوں جس کے بابا نے نبی کو پالا. میں وہ ہوں جس کا بھائی جنت میں 2 پروں سے پرواز کرتا ہے. میں وہ ہوں جس کی ماں کا اللہ نے کعبے میں درار پیدا کر کے استقبال کیا ہے. ساری فضیلت سنا کے علی کہنے لگا حسین سنو میرے سامنے فخر کر رہے ہو. انا حی علی الصلاۃ, انا حی علی الفلاح, انا حی علی خیر العمل. میں حی علی الصلاح ہوں, میں حی علی فلاح ہوں. حسین میں ہی حی علی خیر العمل. میں حی علی, میں حی علی. ہم نے سورہ مبارک انبیاء ہے. ہم نے لوط و ابراہیم و یعقوب کو وحی کی. کس کی؟ خیر عمل کی. اور کس کی؟ اقامت صلاۃ, نماز قائم کرنے کے کرینے کی. وایتاء الزکات, اور زکات دینے کے ڈھنگ کی. وَكَانُوا لَنَا, بس میں آ گیا اپنی منزل تک. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, اور یہ چاروں ہمارے عابدین میں سے تھے. مجھے آپ کو موضوع یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چاروں ہمارے عابدین میں سے تھے. کعبہ بنایا ہے, کعبے کی جاروب کشی کی ہے, اللہ کا خلیل ہے, صاحب ملت ہے, صاحب عصمت ہے, صاحب شریعت ہے. ایسے میں 4 بڑے نبیوں سے کہہ رہا ہے تم کچھ بھی ہو ہمارے عابد ہو. اور جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اسے آسمان سے صدا دے کے کہا انت زین العابدین حقا, تم ہی عابدوں کی زینت ہو. چار بڑے نبیوں سے کہہ رہا ہے یہ عابد ہے. اچھا نہیں, آپ 4 نبیوں پہ حیران ہیں. اجازت ہے ایک منزل اور آگے لے چلوں. نصارہ آئے اور آ کے کہنے لگے ہم نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانا. تو سورہ زخرف نے آواز دے کے کہا میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے یہ عیسیٰ کو میری جز بنا رہے ہیں. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. میرے حبیب کہہ دیجئے اگر رحمان کے ہاں کوئی بیٹا ہونا ہوتا تو میں اول العابدین ہوں.
مجھے نہیں پتا جو داد دے رہا ہے وہ کیوں اور جو حیرت سے مجھے دیکھ رہا ہے وہ کیوں. میں اول العابدین ہوں. ارے اب تک تو بات خلیل تک تھی, یہ آیت تو حبیب تک لے آئی. اب تک تو بات خلیل تک تھی, سورہ زخرف کی آیت تو حبیب تک لے آئی. لوط عابد, اسحاق عابد, ابراہیم عابد, مصطفیٰ عابد. انا عابد نہیں, اول العابدین. ترجمہ کیا ہے؟ اگر کوئی رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں پہلا عبادت کرنے والا ہوں. دو ترجمے یہاں علماء نے کیے, اس کی تفسیر میں دونوں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اگر رحمان کا, وہ کیا کہہ رہا ہے, عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں چونکہ پہلا عبادت گزار ہوں میرے سامنے ہوتا. اور دوسرا ترجمہ جسے علامہ تھانوی نے علماء اہل سنت میں کیا, انہوں نے کہا اگر رحمان کے ہاں کوئی بیٹا ہوتا تو چونکہ پہلا عبادت گزار میں ہوں تو میرے سوا کون ہوتا. تو جب میں ہی نہیں ہوں, جب میں ہی نہیں ہوں تو عیسیٰ کہاں سے آیا؟ محفوظ کرتے چلیے گا, بہت تیزی سے نتیجے کی طرف بڑھا. 4 بڑے نبی عابد, میرا نبی اول العابدین, نبی کا نواسا اور وارث زین العابدین, اور یہ لقب بھی خدا کے سب سے بڑے دشمن کی شکست پہ ملا ہے. کون سا؟ جس نے آدم کا سجدہ بھی گوارا نہیں کیا. تھوڑی سی مدد کریں گے میری؟ کون ہے؟ جی ذکر علی میں بولنے سے ہوتا کچھ نہیں, انسان کا قبیلہ پہچانا جاتا ہے. تبھی تو علی کہتا ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ. کون ہے؟ ابلیس. آدم کو سجدہ نہیں کیا. میرے امام کی عبادت دیکھی تو علامہ ہاشم بحرانی نے الماجز میں لکھا کہ خدا سے کہا مجھے 1 دن کی اور مہلت دے کہ میں اپنی طاقت کو تیری حجت کے خلاف استعمال کر سکوں. میں نے تو جملہ کہہ دیا اور میرے سننے والے مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں. ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ میں اپنی طاقت کو کس کے خلاف؟ نہیں آ رہی آپ کی آواز. حجت کے خلاف. تو ایک نتیجہ ابھی بھی میرے سننے والوں کو ملا نہیں, جو حجت کے خلاف طاقت استعمال کرنے کی کوشش کرے وہی ابلیس ہوتا ہے. مجھے جو پیغام لینا تھا میں نے دے دیا. جو حجت کے خلاف, تو اژدہا بن کے آیا. اژدہا بن کے آیا, ایک سر والا نہیں, ایک سر والا نہیں, 10 سروں والا, اور ہر سر سے آگ نکل رہی ہے. اور امام مصلی پر ہے, آگ کے چاہتا ہے کہ متوجہ کرے امام کو اپنی طرف, مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ مصلی پہ عابد نہیں زین العابدین ہے. ایسے میں 10 سروں کے ساتھ پھنکارتا ہوا آیا اور چاہتا تھا کہ امام کو اپنی طرف متوجہ کرے اور نماز سے دھیان ہٹوا دے. ایسے میں پھنکارتا ہوا سامنے آیا تو میرے مولا کی سجدہ سے ہٹی نہیں ہے. آپ کہیں گے اس دور میں بھی سجدہ بالکل ہے. پہلی سجدہ نماز میں امام سجاد نے رکھی ہے اور وہ کربلا کی خاک کی بنی ہوئی ہے. تو ایسے میں نگاہیں سجدہ پر آئے. امام نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. پھر آگے بڑھا, دوسری طرف سے آیا, مولا کی نگاہیں نہیں ہٹی. پیچھے سے آیا, مولا کی نگاہیں نہیں ہٹی. اس طرف سے آیا, نگاہیں نہیں. جب چاروں طرف سے کوشش کر چکا تو ایسے میں اپنے سب سے بڑے سر سے امام کے پاؤں پر حملہ کیا اور چاہتا تھا کہ کاٹے, لیکن یہ نہیں جانتا یہ اس کا پوتا ہے کہ اگر پاؤں میں تیر بھی لگا ہے, تاریخ آپ کی سنی ہوئی ہے, اگر تیر بھی لگا ہو تو علی کا نماز میں تیر نکالا جاتا ہے اور علی یہ کہتے ہیں کہ علی کا سر بھی کاٹ لیا جاتا. اگر مصلی پر خدا کے سجدے میں علی کا سر بھی قلم کیا جائے تو علی کو خبر نہ ہو. یہ اس کا پوتا ہے. آیا
اور امام کو زخم دینے کی کوشش کی کہ شاید تکلیف ہو تو امام کی توجہ نماز سے ہٹ کے اس کی طرف آ جائے. ایسے میں جب حجت کو تکلیف دینی شروع کی تو آسمان سے ایک جلتا ہوا انگارہ آیا. نہیں ابھی بھی سب تک جملہ نہیں پہنچا. آسمان سے جلتا ہوا انگارہ آیا اور آ کے ابلیس کے سر پہ گرا تو چیخ مار کے پیچھے ہٹا. کرنا کیا چاہتا تھا؟ جب تک دور دور تھا تو اللہ نے گنجائش دی، مہلت دی، لیکن جیسے ہی حجت کو اذیت دی، آسمان سے آگ کا عذاب آیا تو زمانہ ابھی بھی سمجھ جائے حجت کو اذیت نہ دینا ورنہ اللہ سے انصار کرتا ہے. آگ صرف جہنم میں نہیں آئے گی، حجت کو اذیت نہ دینا. جانتا نہیں ہے کہ یہ کلہ اجدر چیرنے والے کا پوتا ہے. جیسے ہی پیچھے ہٹا تو اب دشمن کا فضیلت کی تعریف علم کلام کی کتابوں میں یہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ العدا، فضیلت وہ ہے جس کی تعریف، جس کا اعتراف دشمن کرے. اور شیطان سے بڑا حجت کا دشمن کون ہے؟ پلٹ کے پیچھے ہٹ کے کہنے لگا جو واقعی زین العابدین ہے. تو اس وقت آسمان سے ندا آئی انتا زین العابدین حقا، اے سجاد آپ حقیقی زین العابدین. دیکھیے پوتے کا لقب سمجھنے کے لیے اجداد کو سمجھنا ضروری ہے. تو اگر اجازت دیں تو ایک جد کا واقعہ آپ کے حوالے کروں. اتنی بلند صلوات پڑھے کہ مجھے پتہ چلے آپ آمادہ ہیں. توجہ کیجیے گا. ایک اعرابی آیا اور نبی صدقے کی اہمیت پہ گفتگو کر رہے ہیں. نبی صدقے کی اہمیت پہ گفتگو. تو اس نے کہا یہ اونٹ میں نے صدقہ کیا ہے. تو نبی نے کہا مسجد کے ساتھ باندھ دو. رات کو واقعہ بہت طویل ہے، میں اب صرف اپنے منزل مقصود تک لے جانے کے لیے دو جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جیسے ہی نبی اپنے عصمت سرا سے دولت قدر سے باہر آئے تو اونٹ عربی زبان میں بولا. کیا بولا یہی سنانا ہے. السلام علیکہ یا زین القیامہ، اے قیامت کی زینت آپ پر سلام. لفظ یاد رکھیے گا، عابدوں کی زینت میرا امام. اونٹ کہہ رہا ہے، وہ ناکا کہہ رہا ہے اے قیامت کی زینت آپ پر سلام. شہزادی روایت کرتی ہے کہ جب نبی دنیا سے پردہ فرما گئے تو وہ اونٹ مسجد کے ساتھ ہی رہتا تھا. جب میں باہر نکلی تو نبی کے بعد اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. تو میں نے اس کے قریب جا کے سوال کیا کہ تو نے یہ کھانا پینا کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس نے شہزادی کا واقعہ طویل ہے، وہ آپ کو نہیں سنانا. اس نے شہزادی کو خطاب کر کے کہا السلام علیکی یا بنت زین القیامہ، اے قیامت کی زینت کی دختر آپ پر سلام. تو ایک بات پتہ چل گئی کہ مصطفیٰ قیامت کی زینت ہے. صاحب بہار الانوار علامہ مجلسی نے لکھا کہ جس وقت تارا علی کے دروازے پر آیا ہے، بہت دب دب کی آواز آئی ہے آپ کی. اترتا ہوا تارا تو یاد ہے نا آپ کو؟ جب سارا مدینہ چھتوں پر منتظر تھا اور ایک تارا علی کے دروازے پر اترا تو اس وقت جب علی دروازے سے باہر آئے تو نبی نے علی کو دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا زین السماوات والارض، اے آسمان و زمین کی زینت تجھ پر سلام. پوری توجہ رہے، میں بڑی اہم منزل کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں. علی آسمان و زمین کی زینت، نبی قیامت کی زینت. لیکن ایسے میں صاحب بہار الانوار نے لکھا کہ علی روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں اتنا رش ہوگا کہ سوئی بھی گرے تو زمین پہ نہ آئے. شہداء کھڑے ہوں گے، صدیقین کھڑے ہوں گے، اوصیاء کھڑے ہوں گے، اولیاء کھڑے ہوں گے، انبیاء کھڑے ہوں گے. اور ایسے میں ایک ندائے غیبی آئے گی، ایک
ہاتف غیبی ندا دے گا اینا اینا زین العابدین. نہیں شاید میں جملہ آپ تک پہنچا ہی نہیں پایا. جب انبیاء کھڑے ہیں، اوصیاء کھڑے ہیں، اولیاء کھڑے ہیں، تو ظاہر ہے انبیاء ہیں تو سردار الانبیاء بھی ہیں، اولیاء اور اوصیاء ہیں تو سید الاوصیاء بھی ہیں. اس کا مطلب ہے میدان قیامت میں مصطفیٰ بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اوصیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں. اور جب ندائے غیبی آئے گی کہ عبادت گزاروں کی زینت کہاں ہے، ایسے میں علی کہتے رس چھٹے گا اور میرا پوتا سید سجاد آگے بڑھے گا. توجہ رکھیے گا، جو علی کے ہوتے ہوئے زینت ہے، جو مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے زینت ہے، زمین و آسمان کی زینت کی زینت، قیامت کے مالک کے زینت کی زینت، اسی امام کی حدیث ہے. اور صاحب مناقب شہر عاشوب نے لکھی کہ لکل شیء زینت، ہر شے کی کوئی زینت ہے. اور یہ زین العابدین کا ہی حق ہے، ہر شے کی کوئی زینت ہے. زینت الخوف بکا، رونا خوف کی زینت ہے. عفاف زینت الفقر، اپنی عصمت کو بچانا فقر کی زینت ہے. فصاحت زینت الکلام، فصاحت و بلاغت گفتگو کرنے کی زینت ہے. حافظہ روایت کی زینت ہے، اگر یاد ہی نہ ہو تو روایت کیا ہو. یہ حافظ کمزور ہونے کی ہی تو علامت ہے کہ حدیث میں صرف دروازہ تھا، لوگوں نے دیواریں بنا لی، چھتیں بنا لی. اور سنیں گے حافظہ کمزور ہونے کا چاکسانہ تھا کہ جو بات نبی نے کان میں سنی تھی وہ تو یاد رہی، جو غدیر خون میں کہی تھی وہ یاد نہیں ہے. یہ حافظہ کمزور ہے، تو حافظہ روایت کی زینت ہے، گریہ اور بکا خوف کی زینت ہے، صبر بلا کی زینت ہے. آفتوں اور مصیبتوں کی زینت کیا ہے کہ صبر کیا جائے. کم خرچ کرنا قناعت کی زینت ہے. خشوع صلاۃ کی یعنی نماز کی زینت ہے. خشوع و خضوع. سکونت، سکون قلب، تسکین قلب عبادت کی زینت ہے. میرا امام عابدوں کی زینت ہے، اور عابد آپ اور مجھ جیسے نہیں. ہم اللہ کی عبادت کریں، ہمیں اللہ عابد نہیں کہتا. عابد ابراہیم جیسا ہے، خلیل جیسا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر خشوع نہ ہو تو نماز نہیں ہے، صبر نہ ہو تو بلا میں زینت نہیں ہے، گریہ نہ ہو تو خوف میں زینت نہیں ہے، عدل نہ ہو تو ایمان میں زینت نہیں ہے. تو پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، اگر میرا امام سجاد نہ ہو تو پھر نبوت میں زینت نہیں ہے. نبوت میں یعنی جیسے عدل کے بغیر ایمان بے زینت، گریہ کے بغیر خوف بے زینت، صبر کے بغیر بلا بے زینت، فصاحت و بلاغت کے بغیر کلام بے زینت، حافظے کے بغیر روایت بے زینت، سجاد کے بغیر نبوت بے زینت، خلت بے زینت. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا یہ عابد ہیں. میرا امام زین العابدین ہے. سعید بن مسیب راوی ہے، کہتا ہے کہ میں اس حاجیوں کے کاروان کے ساتھ تھا جو مکے سے چلا. کہتا ہے اور جب تک میرا چوتھا امام مکے آتا رہا اس وقت تک حاجی مکہ نہیں چھوڑتے تھے جب تک سجاد کعبے سے رخصت نہ ہو جائیں.
جب تک سید سجاد کعبے سے رخصت نہ ہو جائے تب تک کوئی حاجی مکے کو نہیں چھوڑتا تھا. وہ کہتا میں ایسے قافلے میں تھا کہ جس سے سید سجاد حج کے موقع سے واپس آ رہا ہے. میں امام کے پیچھے پیچھے چلا, اس قافلے میں ساتھ تھا. خیمے لگائے گئے اور ایک جگہ پڑاؤ اور قیام ہوا. خیمے لگے تو زین العابدین کا مصلی بچھا. توجہ, فضائل پڑھ رہا ہوں. امام نے سجدے میں سر رکھ کے زیر لب کچھ پڑھا تو جتنے شجر تھے, جتنے حجر تھے, جتنی چٹانیں تھیں, جو جو چیز موجود تھی وہ امام کی تسبیح کے ساتھ تسبیح کرنے لگی. کاش کہ یہ نوجوان تھوڑا تھوڑا سا بیدار ہو جائے میرے ساتھ. امام کی تسبیح کے ساتھ زین العابدین سجدہ کر رہا ہے, سید الساجدین سجدہ کر رہا ہے. امام کی تسبیح کے ساتھ ساری چیزیں ایک ایک شے سجدہ کرنے لگی. میں گھبرا گیا. میں نے دیکھا کہ زمین و آسمان سے تسبیحوں کی آوازیں آ رہی ہیں. شجر, حجر, جانور تسبیح کر رہا ہے. جب امام نے سر اٹھایا تو میری طرف دیکھ کے کہا اے مسیب, اے سعید بن مسیب, گھبرا گئے ہو؟ کہ مولا یہ منظر دیکھ کے مجھے خوف آیا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے. کہا ھذا تسبیح اعظم, یہ اللہ کی وہ تسبیح ہے جب کچھ خلق نہ ہوا تھا تو ہم عرش کے پائے کے ساتھ یہی تسبیح کرتے تھے. اور اللہ نے, مجھے معاف کیجئے گا, اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ یہاں معصوم کا معجزہ پڑھا گیا تو بعض سوڈو انٹلیکچوئلز, خود ساختہ مفکرین یہ کہنے لگے ہیں یہ معجزہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا. سائنسی دور ہے صاحب, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی تسبیح کرے اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑ, چرند, پرند, درخت تسبیح کرنے لگے. پہلی تو بات یہ, میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں, بزرگوں سے معذرت کر کے, پہلی تو بات یہ کہ جائیے اور پورے اسلام کی جس فرقے کی علم کلام کی کتاب ملے اس میں جا کے معجزے کی تعریف پڑھیے تو پہلا لفظ یہی ملے گا, خارق العادہ, جو چیز عقل سے ماورا ہو. تو جو ہے ہی عقل سے ماورا وہ آپ کی لاجک اور عقل میں کیسے آئے؟ دوسری بات سن لیجیے, تسلی سے جملہ سن لیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ نوجوان میری طرف متوجہ رہے, شاید کسی منزل پہ میرا جملہ کام آئے اور آپ مجھے دعا دے. اللہ نے قرآن میں اگر انبیاء کے قصے رکھے ہیں تو قرآن بے سبب قصے نہیں سناتا. ہے یقین جو پیچھے تشریف فرما, صلوات پڑھیں بابا جو بلند تو میں بہت تیزی سے اپنی منزل کے قریب آ گیا. قرآن بے سبب قصے نہیں سناتا. اگر قرآن نے کسی نبی کا کوئی واقعہ اور خصوصیت اور خاصہ بیان کیا ہے تو وہ ہدایت کے لیے ہے, یا پھر فیصلہ کر لیجئے ساری امت مل کے یہ اجماع کر لے کہ قرآن کا بعض حصہ تو نعوذ باللہ ہدایت کے لیے ہے, بعض ویسے ہی اللہ نے سنا ہے. کسی کا عقیدہ ایک آیت کے بارے میں بھی اگر میں یہ تصور کروں کہ وہ آیت مجھے ہدایت نہیں دے سکتی اور خدا نے نعوذ باللہ بے سبب بیان کیا تو میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا. اگر یہ بات آپ تک پہنچ گئی کہ قرآن کی ایک ایک آیت ہدایت کے لیے آئی ہے تو پھر سنیے کہ سورہ مبارکہ ہود میں کہہ رہا ہے ہم نے پہاڑوں سے کہا یا جبالو اوبی ماہو, جب داؤد اپنے لہن میں تسبیح کرے تو اس کے ساتھ ساتھ تسبیح کرنا. داؤد کی تسبیح سمجھ میں آ رہی ہے, سجاد کی تسبیح سمجھ میں نہیں آ رہی. مجھے معاف کیجیے نا, میں دو جملے کہوں گا اگر یہاں تک آیا ہوں. جانتے ہیں یہ رویہ کہاں سے آیا؟ عماد الدین اصفہانی, علامہ امامزادہ, انہوں نے لکھا کہ حضرت کا دور وہ دور ہے جب حکومت کا مدار بنو امیہ سے بنو عباس کی طرف جا رہا ہے.
اس ٹرانزیشن پیریڈ میں ہے، یعنی دور بدل رہا ہے۔ شام بن عبد الملک جو امام کا قاتل ہے، بہت آہستہ آواز سے لعنت کیا آپ، تو بنو امیہ سے حکومت جا رہی ہے بنی عباس کی طرف۔ تو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کون سے امام کے دور میں کس قبیلے کس فکر کی حکومت ہے، اور وہ حکومت کیوں قائم ہوئی ہے اور کس بنیاد پہ۔ تھوڑی سی مشکل بات ہے مگر مفتی کشرا کے صدقے میں آپ کے حوالے کر دوں گا، اور وہ یہ کہ حکومت جا رہی ہے بنی عباس کے پاس، اور وہ کوششیں کر رہے ہیں، ابھی آئی نہیں ہے حکومت، کوشش کیا کر رہے ہیں بس وہی بتانا، ہم اہل بیت کو ان کا حق واپس دلائیں گے۔ ہر حکومت کا کوئی منشور ہوتا ہے، کوئی نعرہ ہوتا ہے، تو بنی عباس نے اس نعرے پہ اس منشور پہ اپنی حکومت کا قیام کیا، یا حکومت کو طلب کیا کہ ہم آل محمد کا چھینا ہوا حق انہیں واپس دلائیں گے، یا آل محمد کو حقوق دلوائیں گے۔ تو پھر واپس دلوائے۔ جو تاریخ جانتے ہیں وہ میری تھوڑی سی مدد کر دیں۔ نہیں، حکومت کی لالچ میں نعرہ تو لگا دیا، حکومت بھی مل گئی، لیکن حکومت ملنے کے بعد جتنا حق آل محمد کا اس خاندان نے یا اس قبیل کے حکمرانوں نے غصب کیا، اتنا بنو امیہ نے بھی نہیں کیا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام کی حدیث ہے کہ ہم پہ بنی عباس نے جتنا ظلم کیا اتنا بنی امیہ نے بھی نہیں کیا۔ تو آپ کو پتا چلا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نعرہ پہلے امام معصوم یا اہل بیت کا لگاتے ہیں۔ میں بالکل مثال دیتا ہوں، بعض نوجوان بھائی مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کہا، اور جنہوں نے دانت کا شور ڈال دیا وہ کیوں بول رہے ہیں۔ آپ نے اسد زیدی صاحب سے اہل بیت کے فضائل، اہل بیت کے معجزات، امام حسین کی عزاداری، ماتم کی فضیلت سنی، 4 معصومین میں، انٹولی کے مومنین نے، فیڈرل بیوریا کی مومنین نے سنا تو پسند کیا۔ آپ نے اپنے گھر بلایا، انہوں نے اپنے گھر بلایا، انہوں نے اپنے گھر بلایا، تھوڑی سی شہرت پائی، کراچی سے باہر بلانے لگے، کراچی سے باہر گئے تو پھر سری سے باہر جانے لگے، پاکستان سے باہر جانے لگے۔ ساری دنیا میں شہرت ہوئی تھی فضیلت اہل بیت کی وجہ سے، حکم اہل بیت کی وجہ سے، معجزات اہل بیت کی فضیلت سے، عزاداری کی فضیلت سے، لیکن جب شہرت پا گئے، عزت مل گئی تو پلٹ کے کہنے لگے مجھے یہ فضیلت سمجھ میں نہیں آتی، مجھے زنجیر کا ماتم سمجھ میں نہیں آتا، مجھے تمازنی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ اس دور کے عباسی ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ کیوں بات دے رہا، میں نے مثال دی ہے۔ جب شہرت مل گئی، عزت مل گئی اہل بیت کے نام پہ، تو پلٹ کے کہنے لگے مجھے زنجیر کا ماتم سمجھ میں نہیں آتا، مجھے عباس کا مردہ زندہ کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے نوجوان بھائیوں اور دوستوں یہ سمجھنا چاہیے کہ آج بھی وہ فکر باقی ہے جو اہل بیت کے نام کو استعمال کر رہی ہے، اور وہ کھلتے کب ہیں جب عقیدت کی بات آتی ہے۔ تو سعید واقعہ بھولا تو نہیں، سعید بن مسیب کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، جو شے تسبیح کر رہی ہے۔ صاحب رجال کا دور ہے، ہر روایت کا رجال پوچھا جا رہا ہے،
تو جو روایت پڑھ رہا ہوں وہ رجال ہی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. رجال کشی، اس سے قدیم کوئی رجال کی کتاب ہے ہی نہیں مسلک تشیع میں. رجال کشی سے روایت آپ کے حوالے. سعید بن مسیب کا نام جہاں ہے وہاں یہ روایت موجود ہے. سعید بن مسیب کہتا ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا اور قافلہ مدینے پہنچا تو میں نے سید سجاد سے یہ پوچھا، یہ بتائیے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ تسبیح کر رہی ہیں؟ تو اس وقت امام نے مجھے ایک حدیث سنائی. تقریر ختم ہو گئی. اس وقت امام نے مجھے ایک حدیث سنائی کہ حضرت جبرائیل سے نبی نے یہ روایت کی اور انہوں نے اللہ سے یہ نقل کیا آ کے بتایا کہ اگر کوئی شخص میری وحدانیت پہ ایمان کامل رکھے، آپ کی رسالت کو دل سے تسلیم کرے، علی کی ولایت کو تسلیم کرے اور مسجد نبوی کے صحن میں 2 رکعت نماز اس وقت پڑھے جب مسجد میں دوسرا کوئی نہ ہو. محفوظ کرتے چلیے، میں بہت اہم پیغام آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں اور مجھے اجازت دیجیے. اگر کوئی شخص وحدانیت پہ، رسالت پہ، ولایت پہ، ہر چیز پہ جتنی عقیدہ ہے اسلامی ہے سب پر ایمان کامل رکھے اور اس وقت مسجد نبوی میں نماز پڑھے، توجہ، جب مسجد نبوی میں دوسرا کوئی نہ ہو، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. کہتا ہے اس دن سے، جس دن سے سید سجاد میں فضائل پڑھ رہا ہوں، جس دن سے سید سجاد سے میں نے یہ روایت سنی ہے، اس دن سے میں موقع تلاش کر رہا تھا کہ شاید مسجد کسی روز مجھے خالی مل جائے. فضائل پڑھ رہا ہوں، فضائل. ابھی ایک جملہ آئے گا لیکن وہ مصائب میں نہیں ہے. فضائل ہی میں سنیے گا، فضائل ہی کے رخ سے سنیے گا، ورنہ میرا پیغام آپ کے آنسوؤں میں مجھے مصائب کی طرف رخ موڑنا پڑے گا. کہتا ہے وہ دن آیا کب؟ 25 محرم. ایک جملہ اور میں اپنی منزل تک آ گیا. کیا کہا تھا؟ ایمان کامل رکھتا ہوں، 2 رکعت نماز اس وقت پڑھے جب مسجد نبوی میں کوئی نہ ہو، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. کہتا ہے وہ دن تب آیا جب لوگ امام کے جنازے میں جا رہے ہیں. سنیے گا، فضائل پڑھ رہا ہوں، امام کے جنازے میں جا رہے ہیں. میں نے دیکھا گناہگار ہو یا متقی، عبادت گزار ہو یا تارک الصلاۃ، اچھا ہو یا برا، سب مولا کے جنازے میں جا رہے ہیں. میرے دل میں یہ بات آئی کہ آج ہی وہ موقع ہے جب مسجد نبوی مجھے خالی ملے گی. جانتے ہیں لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ سید سجاد کی نماز جنازہ میں شریک ہونے. کہتا ہے ایسے میں جب مسجد میں آیا تو میں نے مصلی بچھایا اور دائیں بائیں دیکھا تو مسجد میں کوئی نہیں تھی. میں نے سوچا کہ اس سے اچھا موقع نہیں آئے گا اور ہر جانے والا یہ کہہ رہا تھا چلو چلو امام کے جنازے میں چلو. ایسے میں نے مصلی بچھایا تو آسمان سے تکبیر کی آواز آئی، زمین سے اس نعرہ تکبیر کا جواب آیا ہے. آسمان سے تکبیر کی صدا. پریشان تو نہیں ہو رہا میری باتوں سے؟ پوری توجہ رکھیے گا، تقریر ختم ہو گئی. آسمان سے تکبیر کی آواز آئی ہے اور اس کے ذہن میں کیا ہے کہ نبی کی حدیث ہے کہ اس وقت مسجد میں نماز پڑھنی ہے 2 رکعت جب کوئی نمازی، کوئی شخص مسجد نبوی میں نہ ہو. وہ موقع کب آیا؟ 25 محرم کو. امام کا جنازہ ہے، میں مسجد میں مصلی بچھا کے کھڑا ہوں، آسمان سے تکبیر بلند ہوئی، زمین سے جواب آیا. پہلی تکبیر زمین نے جواب دیا، دوسری تکبیر زمین نے جواب دیا، تیسری تکبیر زمین نے جواب دیا، چوتھی تکبیر زمین نے جواب دیا، 5ویں تکبیر زمین نے جواب دیا، 6ٹھی اور 7ویں تکبیر ایک آسمان سے آواز آتی ہے، ایک زمین سے آتی ہے. ایسے میں تکبیروں کو سن کے میں مصلی پہ گر گیا. میری آنکھ تب کھلی، مجھے ہوش تب آیا جب امام کا جنازہ مکمل ہو چکا تھا. آج تک میں ہاتھ ملتا ہوں، کاش میں یہ نماز چھوڑ کر اس نماز میں جاتا. پتا چلا، جملہ سنی کے پھر بولتے رہیے گا، پتا چلا تو انہیں چھوڑ دے، نہ وہ ان کا رہتا نہ خدا کا رہتا. انہیں چھوڑ کر، سید سجاد کو چھوڑ کر مصلی پہ کھڑا ہے. نہیں، میں لفظ بدل کے کہتا ہوں، زین العابدین کو چھوڑ کر عبادت کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو انہیں چھوڑ دے، نہ اسے یہ ملتا ہے نہ وہ ملتا ہے، نہ عبادت ملتی ہے نہ ولایت ملتی ہے. اگر ایک علی کو چھوڑے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکا، گناہ نہیں بخشوا سکا. تو یہ یاد رکھ
دیکھیے پوتا عبادتوں کی زینت ہے، دادا ولایتوں کی زینت ہے، انہیں چھوڑ دو گے تو پڑی ہوئی منہ پہ مار دی جائے گی۔ زین العابدین کو چھوڑ کر کہتا ہے میں ساری زندگی ہاتھ ملتا رہا، کاش میں اس دن سجاد کے جنازے میں ہوتا۔ سارے مدینہ میں سیاہ پرچم لگے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ابھی تابوت آئے گا، مگر تابوت کی زیارت یہ سوچ کے کیجیے گا تابوت والے کے بدن پہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو زخموں سے چور نہ ہو۔ عزاداروں، آپ کا چھٹا امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتا تھا پالنے والے ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب پہ بلند ہوتی ہیں۔ یہ سوچ کے رو لیجئے جسے رونے بیٹھے ہیں نا اس کو رونے پہ تعزیانہ مارا جاتا تھا۔ یہ سوچ کے رو لیجئے، میں جانتا ہوں 22 محرم آ گئی، روتے روتے تھک جانا بشریت کا شیوا ہے۔ 40 برس تو حسین کا سجاد رویا ہے۔ یہ 40 برس رونا ہر ایک کا حوصلہ نہیں ہے۔ مسلسل رونا آنکھوں کو زخمی کر دیتا ہے، مسلسل رونا سینے کو مجروح کر دیتا ہے۔ راوی کہتا ہے میں محلہ بنی ہاشم سے گزر رہا تھا، ایسے میں ایک پرنالے سے میرے لباس پہ خون گرا، میں نے آواز دے کے کہا کوفے والوں بھلا کوئی جانور چھتوں پہ بھی ذبح کرتا ہے؟ عزاداروں رونے میں نہ شرمایا کیجئے، کوئی ہاتھ ایسا نہ ہو جو سینے پہ نہ پڑ رہا ہو۔ آج ایک بہن پرسہ لینے کے لیے آئی ہوئی ہے، جانتے ہیں یہ چراغ کیوں بجھا دیے گئے؟ شاید اس لیے کہ اس کا تذکرہ ہے جس نے اندھیرے زندان میں جنازہ اٹھایا ہے، شاید اس لیے کہ ایک بہن آئی ہوئی ہے جو اندھیرے میں بھائی کے زخموں پر روتی ہے۔ جانتے ہیں عزاداروں، سنا ہے نا ایک بچی آتی ہے، جب آپ کو ماتم کرتے دیکھتی ہے، سر و سینہ بولتا دیکھتی ہے نا، تو ایک بچی اپنی پھوپھی سے پوچھتی ہے پھوپھی اماں یہ کسے رو رہے ہیں؟ جناب عالیہ پلٹ کے کہتی ہیں سکینہ ان میں کوئی تمہارے بابا کو رو رہا ہے، کوئی تمہارے بھیا کو رو رہا ہے، کوئی چچا کو رو رہا ہے۔ تو سنیں گے عزاداروں وہ کیا کرتی ہے؟ ننے ننے ہاتھ رخساروں پہ رکھ کے کہتی ہے پھوپھی اماں جب یہ بھیا کو روتے ہیں تو انہیں تماچا تو نہیں مارتا؟ حضرت مولا بڑی محبت تھی سجاد کو بہن سے، 2
موقع ہیں جہاں بہن کے سوالوں میں سید سجاد کو بہت رلایا ہے. پہلا موقع سنیں گے عزاداروں، وادی اسقلان سے قافلہ گزر رہا ہے اور ایسے میں 4 برس کی بہن نے بیمار کی زنجیر کو ہلایا. بھیا میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا. علامہ قزوینی نے لکھا مگر بہن نے ایسی چیز بھائی سے مانگی خدا کسی بھائی پہ یہ دل نہ لائے کہ بھیا میں نے آج تک کچھ نہیں مانگا مگر بھیا آج ایک سوال ہے، شمر سے اتنا کہہ دو یہ میری پشت پہ تازیانے مارے چہرے پہ نہ مارا کرو. خدا جانے بیمار پہ کیا گزر گئی. دوسرا سوال شام کے زندان میں تھا. شام میں 2 طرح کے زندان تھے، ایک وہ تھی جس پہ چھت تھا، ایک وہ تھی جس کی چھت کھلی ہوئی تھی. وہ جس کی چھت کھلی تھی اس میں ایک روزن تھا جس سے آسمان نظر آتا تھا. بچی رات کے وقت بیٹھ جاتی ہے، جب شام ڈھلتی اور پرندے اڑ کے واپس اپنے گھونسلوں میں جاتے تو بچی بھائی سے پوچھتی بھیا یہ پرندے کہاں گئے؟ بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میرا بیمار امام رو کے کہتا سکینہ شام ہو چکی ہے، یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. عزاداروں بچی کے سوال نے عابد بیمار کو رلا دیا. رو کے پوچھا بھیا پرندے تو گھر جاتے ہیں ہم گھر کیوں جائیں؟ اجرکم اللہ. منہال کہتا ہے میں نے امام سے پوچھا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، یہ خون کس بات کو روتے ہیں؟ تو کہنے لگے منہال تو نے انصاف نہیں کیا. اگر کوئی غیرت مند بیٹا ہو، 7 مائیں بہنیں پھپیاں ہو، سروں پہ چادر نہ ہو، شرابی کا دربار ہو اور ظالم اشارہ کر کے ایک بیوی کا نام لے تو اس بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ رو کے کہتا ہے مولا غیرت یہ کہتی ہے وہ مر جائے گا. مولا نے امامہ سر سے اتار دیا، آنسو بہنے لگے، تماچے مار کے چہرے پر رو کے کہا ہائے سجاد شام کے بازار سے زندہ ماتم کرنا آزاد آ رہا ہے. ہاں بھی تابوت آئے گا مگر جب اشارہ کروں گا تب تابوت آئے گا. 3 جنازے ایسے ہیں جنہیں غسل دینے والوں نے کیا دیکھا کہ غسل کا کوزہ چھوٹ گیا. پہلا جنازہ 3 جمادی الثانی کو اٹھا، علی سیدہ کو غسل دے رہے ہیں. علی جیسے صابر کی چیخ نکل گئی. ایک مرتبہ پوچھنے والیوں نے پوچھا تھا آپ تو صابر ہیں کہ سیدہ نے مجھ سے چھپایا؟ ارے دروازے کے زخم سے ایک پسلی کی ماتم کرنا آزاد آ رہا ہے. اجرکم اللہ. وہ آنکھ کبھی نہ روئی جو اس غم میں روتی ہے. آج وہ پھپی برسا لینے کے لیے آئی ہوگی جو قدم قدم پہ سید سجاد کے ساتھ تھی. دوسرا جنازہ سنیں گے عزاداروں. جب شام کے زندان میں غسالہ بلائی گئی، 2 جملے تابوت آ جائے گا. ایسے میں غسالہ نے آ کے جناب زینب کو بلایا اور کہا اے بیویوں تم نے اس گھر کا بڑا کون ہے؟ علی کی بیٹی آگے بڑھی. ایک مرتبہ کہا میں اس بچی کی پھپھی ہوں، میں کیسے پڑھوں گا اور آپ کیسے سمجھ گئے؟ رو کے کہتی ہے بی بی کیا اس بچی کو کسی بیماری نے آ لیا تھا؟ نہیں ہے، بیماری تو کوئی نہیں تھی. کبھی بھی پھر مجھے اتنا بتا دو میں کرتا اتارنا چاہتی ہوں. بی بی یہ رخساروں پہ نشان کیسے ہے؟ زینب کے ہاتھ سے کوزہ چھوٹ گیا. تیسرا جنازہ امام باقر نے اٹھایا. جب غسل دیتے ہوئے میرے 5ویں امام کے ہاتھ سے غسل کا کوزہ چھوٹ گیا.
سن لینا دو جملے. امام کو زہر دیا گیا. جب زہر مل گیا آل حسن آل سجاد، ارے اہل بیت کے جوان سجاد کے پاس ہے، اور جسے زہر ملے نا اسے پیاس بہت لگتی ہے. ایک ایک جوان ایک ایک پانی کا کوزہ لے کر سجاد کے پاس آیا. اب جو پانی پہ نگاہ پڑی تو شام کا رخ کر کے آواز سکینہ. سجاد کو بہن کی پیاس یاد آ گئی. آخری جملہ سن لیجیے، تابوت کی زیارت کیجیے. عزاداروں ایک مرتبہ امام کو غسل صرف امام دیتا ہے، ایسے میں میرے پانچویں امام نے غسل دینا شروع کیا، مگر اب جو مولا کو کروٹ دی تو محمد